اور ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عارف علوی کو اہم ذمہ داری ملنے جا رہی ہے. اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے آنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے محمد علی جا خان. آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم میڈیا. میرے ساتھ موجود ہیں سید محمد. آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک کشیدگی کی فضا قائم ہوئی ہے اس حوالے سے. یہ نہ اسٹیبلشمنٹ ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہے. ڈی جی ایس پی آر کا پریسر اس کی دلیل ہے کس قدر سخت پریس کانفرنس کی اور جو سٹینس ہے ادارے کا وہ سامنے رکھا ہے کہ نو ڈیل نو فور گیونگ. باقی اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سخت رد عمل دیا. پھر کل علی امین گنڈا پور نے خطاب کیا ڈیرہ اسماعیل خان میں. پھر آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے وہ بھی بڑا تلخ ہے. تو اس تمام تر صورتحال میں معاملات کس طرف جا رہے ہیں, معاملات آگے بڑھیں گے یا نہیں, بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے, اس کے اوپر آج تفصیلی گفتگو کریں گے. کیوں سید آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, پھر اس کے بعد رؤف حسن نے اور نعیم حیدر پنجوتا نے پریس کانفرنس کی, پھر بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت کے اندر سے بیان یہ دیا کہ بھئی معافی میں کیوں مانگوں, معافی تم مانگو. اس سب عام صورتحال کے بعد آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایکسٹریم پہ چلی گئی اور پی ٹی آئی بھی, اور موجودہ جو صورتحال ہے یہ جو ڈیڈ لاک ہے, نہ کوئی ڈائلاگ ہے. ڈیل تو ویسے بھی وہ بار بار ڈینائی کرے کہ ڈیل تو ممکن ہی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. وہ معاف ہی نہیں مانگ رہے تو ڈیل کس چیز کے کرے. تو تھوڑا سا یہ جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے. دوسرا کہ اگر آپ نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں, آپ پانی کی بہاؤ کے اگینسٹ اگر آپ جائے تو وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ نیچر کے اگینسٹ نیچر کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بڑا پھر تباہ کن ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو جمہوریت کا نیچر ہے وہ جمہور ہے, عوام ہے, عوامی مینڈیٹ ہے. جب عوامی مینڈیٹ کے اگینسٹ جب آپ جائیں گے تو اس کا ریئیکشن تو آئے گا. جس طرح آ رہا ہے, ایک طرف سے بھی پریس کانفرنس کیا جا رہا ہے ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے, دوسری طرف سے جس طرح وہ ریئیکشن دے رہے, تو یہ تو معاملات کوئی بہتری کی طرف تو نہیں جا رہے. یہ ہے کہ آپ ایک ماحول بنائے اسٹیبلشمنٹ کو. جس طرح فواد چودھری نے وہ مشورہ دیا کہ آپ لوگ آرمی جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کرے, اور جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے رول کا اس احترام کرے. حقیقت کو تسلیم کریں. نعیم خالد لودھی جنرل پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دونوں کے درمیان کوشش کر رہے ہیں کہ برج کا کردار ادا کر سکیں. اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ایک ادارہ ہے, اس کا احترام لازم ہے, اور ان کے ایک جو وجود ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا. دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ عوامی مینڈیٹ ہے, اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو عوام نے ووٹ دیا ہے تو اس کا احترام کیا جائے. اسی ضمن میں آج فواد چودھری نے ایک اہم گفتگو بھی کی, ایک بڑا زبردست بیان بھی دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو تحریک تحفظ آئین بنائی ہے, جس میں محمود خان اچکزئی بھی ہے, دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, ان میں عنقریب جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہونے جا رہے ہیں. اور اگر وہ شامل ہو جاتے ہیں جو تحریک شروع ہو جائے گی, اور جب کوئی تحریک شروع ہو جائے تو اس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا. تو اس سے پہلے کہ یہ تحریک شروع ہو اور پھر حکومت کے لیے چلنا مشکل ہو, انگیجمنٹ کی ضرورت ہے, تو اس سے پہلے انگیجمنٹ ہونی چاہیے. تو آج دیکھتے ہیں اس بیان کے بعد کیا پروگریس ہوتی ہے, لیکن اپیرنٹلی لگ یہ رہا ہے. اور گزشتہ روز آرمی چیف نے جو بیان جاری کیا ہے, ان کا کہا ہے کہ 9 مئی کے کرداروں کے حوالے سے تمام تر چیزیں واضح ہیں اور ناقابل تردید شواہد موجود ہیں, تو ان کو کسی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی. جبکہ گزشتہ روز علی امین گنڈا پور نے بڑا اہم خطاب کیا, آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب, اگر ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں, ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں, لیکن اگر غلطی آپ کی ہوئی تو آپ کیا معافی مانگیں گے؟ میرے لیڈر کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, اس کے پیچھے کون تھا؟ یہ بڑے اہم سوال انہوں نے اٹھایا, اور ان کا کہا کہ جو ڈیالہ جیل میں بیٹھا میرا لیڈر ہے, اس کے ایک اشارے کا انتظار ہے, اور اس کے صبر نے ہمیں روکا ہوا ہے. تو اگر وہ ہمیں اشارہ دے گا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے, اور پھر یہ کوئی معاملات جو ہے مذاکرات کے ذریعے حل نہیں ہوں گے. آج پی ٹی آئی نے جو وضاحتی بیان جاری کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جنرل احمد شریف ڈی جی ایس پی آر کی 7 مئی 2024 کی پریس کانفرنس نفرت, حقارت, بغض اور بے بنیاد سیاسی الزامات سے بھرپور تھی, جو پاکستانی قوم کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی. تحریک انصاف بطور پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت اس امر کے مقروض تھی کہ قوم پر حقارت کے لہجے میں لگائے گئے بھیانک اور لغو الزامات کا بھرپور جواب دے. تحریک انصاف نے یہ ذمہ داری آسن اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر
ادا کی اور جوابی الزام تراشی کی بجائے صرف حقائق کی درستگی کی اور چند سوالات کیے، جس پر ہم امید رکھتے ہیں کہ ان سوالات کا جواب دھمکی کی بجائے حقائق کی صورت میں دیے جائیں گے۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ اعلیٰ فوجی افسر نے پروفیشنل طور پر عمل اپنانے کی بجائے تحریک انصاف کے مخالف اور قوم کی جانب سے مسترد شدہ سیاسی جماعتوں کا جھوٹا اور زہریلا بیانیہ منوعاً اپنایا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس غیر ذمہ دارانہ عمل پر متعلقہ اہلکاروں سے محکمانہ باز پرس کی جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے سید مطالبہ کیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ لینگویج کیوں استعمال کی، تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھا، ابھی بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ اعلامیہ جو آپ نے پڑھا، یہ تو پھر بات وہی کہ ایکسٹریم پہ ہے، یہ بھی ایکسٹریم پہ ہے، وہ بھی ایکسٹریم پہ ہے، بیچ میں جو ڈائلاگ ہے وہ بالکل ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ اور جس طرح یہ ریسپونڈ کیے ہے آج پی ٹی آئی نے، اور ابھی تھوڑی دیر بعد وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے پی ٹی آئی کے ترجمان، تو عوامی مینڈیٹ کا اب پی ٹی آئی نے جو شرط رکھی ہے کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات کریں گے، لیکن آپ نے جو ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے فارم 45 کے مطابق، جو ہمیں سیٹی ملے 180 اور محسوس نشستیں ملا کے، وہ کہہ رہے ہماری 2/3 میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی میں، کی پی میں تو ابھی بھی ان کی 2/3 میجورٹی ہے، تو ایسے شرائط ہے، اور عمران خان کو رہا کرے 9 میں جتنی بھی لوگ اریسٹڈ ہے اور ان کو رہا کیا جائے۔ مطلب ان کی جو ڈیمانڈز ہے کہ ڈائلاگ سے پہلے کہ ہم بیٹھیں گے، بات کرنے سے پہلے یہ ڈیمانڈز ہے، اور وہاں پہ وہ کہہ رہے کہ معافی مانگے اور ہم 9 میں کے لوگ معاف نہیں کریں گے۔ پھر آگے چل کے انہوں نے بیانیہ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کی عوام گزشتہ سال 9 مئی سے لے کر آج تک بدترین ریاستی فسادیت اور جبر کے باوجود تحریک انصاف کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس لیے ہم بھی کسی سرکاری ملازم کے ہاتھوں پاکستان کی عوام کی توہین نہیں ہونے دیں گے۔ یہ امر بھی افسوسناک ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے عوامی رائے عامہ کو غلط اعداد و شمار کے ذریعے جھٹلانے کی کوشش کی۔ ہم آخر میں اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ مسلسل محاذ آرائی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اور پاکستان کو استحکام کی سخت ضرورت ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو فارم 47 کی کٹ پتلیوں کے حوالے کرنے کی بجائے حقیقی عوامی نمائندوں کے ذریعے چلانے کی آئینی ذمہ داری پوری کی جائے۔ تو اس وضاحتی بیان کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے موقف پر قائم ہے۔ گزشتہ روز بیرسٹر گوہر نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا کہ عمران خان صاحب نے عدالت کے اندر یہ بیان دیا بارہا کہ میرے اوپر جو کیسز ہوئے، میری بیگم کے اوپر جو کیسز ہوئے، عدت کیس جیسا ایک غلط کیس بنایا گیا، وہ بھی ہم تمام تر چیزوں کو معاف کرنے کو تیار ہیں، وہ تمام تر چیزیں جو اپنے اوپر میرے ہوئی معاف کر رہا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھے، بیٹھ کے بات کریں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ ہے کہ ایک جو تناؤ کی کیفیت ہے وہ ختم ہو، اور پاکستان تحریک انصاف یہ واضح کر چکی ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی جس نے جو فارم 47 کی بینیفیشری ہے، اس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہے، ان کے علاوہ سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو سید آنے والے دنوں میں کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں، اور آج کل عمران خان صاحب نے کچھ اپنے پارٹی کے پرانے لوگوں کو بھی فیصلہ کیا گیا لانے کا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، جو کرنٹ سچویشن ہے، جو ایک ہیٹ ہے پالیٹکس میں، اس کو سامنے رکھ کر تو ماضی یہ مستقبل قریب میں تو کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی استحکام آ سکتا ہے، یہ اکنامک اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اور اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے تو اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی۔ تو مستقبل قریب میں کوئی ایسا امید نظر نہیں آ رہی کہ کوئی استحکام آ جائے پالیٹکس میں۔ تو دیکھتے ہیں اگر تھوڑا سا 1-2 قدم اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے اور 1 قدم پی ٹی آئی پیچھے ہٹے تو معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں کچھ لوگوں کو آگے لے کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ڈاکٹر عارف علوی نسبتاً معقول آدمی سمجھے جاتے ہیں، اور جب وہ صدر مملکت تھے تب بھی انہوں نے پیچ اپ کروانے کی کوشش کی، اور گزشتہ روز ان کی عمران خان سے اہم ملاقات ہوئی ہے ڈیالہ جیل میں، اور ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عارف علوی کو اہم ذمہ داری ملنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے آنے والے دنوں میں کہ وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کو آپس میں قریب لانے میں، تاکہ معاملات کچھ ٹھن سکے، کچھ بات بن سکے۔ اب تک کے لیے اتنے، امید کرتے ہیں یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ محمد علی جہان کو اور سید محمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔